السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر زمین پر اپنے خلیفہ یعنی انسان کو بھیجا، اور یہ انسان اس وقت دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ مشرق و مغرب میں اس نے آبادیاں بنائی، انبیاء آتے رہے، انسانوں کی تطہیر ہوتی رہی، آخر میں اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے تمام انسانیت کے لیے ایک اہم ترین اور عظیم ترین پیغام دیا، اور نہ ہی پیغام دیا بلکہ عملی طور پر اسے زمین پر نافذ بھی فرمایا۔ اور پھر زمین پہ اللہ کے آخری نبی نے اپنے ماننے والوں کی امت کو چھوڑا، جو امت مسلمہ کہلاتی ہے۔ یہ امت کئی صدیوں تک زمین پر اس کا غلبہ تھا، اور پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ سیاست میں ہو، معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، عدالت میں اللہ کے پیغام کے آثار بالکل ہویدہ رہا کرتے تھے۔ لیکن گزشتہ 300 سالوں میں دنیا میں پھر سے ایسا انقلاب آیا کہ حق مغلوب ہوا اور باطل غالب آ گیا، اور ایسا غالب آیا کہ حق اپنے آپ کو پہچاننے سے قاصر ہو گیا، اور حق کے ماننے والے مسلمان مغرب کے آنسلاٹ کہیں گے انگریزی میں، یا مغرب کے بھیجے ہوئے طوفان میں ایسے بہے کہ ان کو اپنی اصل کیا ہے، اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آئے کیوں ہیں، دنیا میں ہم کو کرنا کیا ہے، یہ بنیادی باتیں بھی وہ بھول گئے۔ وجہ یہ ہے کہ مغرب سے آیا ہوا طوفان ہے۔ آج ایک شاعر نے یوں کہا تھا، اہل ایمان کی زندگی بس ایسی ہو گئی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔
جب صبح ہوتی ہے تو مسلمانوں کے ہر گھر میں ناشتے کی فکر ہوتی ہے۔ اب جب ناشتہ ہو جاتا ہے تو بچوں کو اسکول بھیجوانے کی فکر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، اور پھر آفس کے جانے کی فکر ہوتی ہے، پھر آفس سے واپسی کے بعد کچھ خوش گپیوں کی فکر ہوتی ہے کہ دوست احباب کے ساتھ بیٹھیں، خوش گپیاں کریں، یا کالج کے بچے کچھ چبوتروں وغیرہ پہ بیٹھیں، خوش گپیاں کریں، پھر رات کے کھانے کا انتظام ہو، رات کا کھانا کھائیں اور سو جائیں۔ یہ عام مسلم سماج کے ایک گھر کا نظام العمل ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہو یا مسجد سے دور ہو، صبح ہوتے ہی اسے سب سے پہلی فکر ناشتے کی ہوتی ہے۔ اور خاص طور سے حیدرآباد میں ناشتے کی اتنی فکر ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ناشتے میں اتنے آئٹم ملتے ہیں بازار میں، اور ہر جگہ ایک ہجوم ہوتا ہے، اور اس ہجوم میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ نے کیوں بھیجا؟ یہ کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ کل مجھے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے۔ نہ بچوں کو یہ تصور دیا جاتا ہے، یہ بڑے یہ تصور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ بس زندگیاں سیل فون کی غلام بن گئی ہیں۔ ٹیسٹ بڈس اللہ نے زبان پہ ایسے رکھ دیا ہے کہ اس کی تسکین کے لیے زندگیاں گزر رہی ہیں، کچھ ٹھاٹ باٹ حاصل کرنے کی کوششوں میں تجارتیں اور نوکریاں ہو رہی ہیں۔ بس اس زندگی کو لے کے ہم تمام اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ایک دن یہ ختم ہوگی۔ اس دن نہ ناشتہ ملے گا، نہ دوپہر کے کھانے کی فکر ہوگی، نہ بچوں کو اسکول بھیجنے کی فکر ہوگی۔ بس بلاوا آئے گا، لبیک کہہ کے جانا ہی پڑے گا۔ یہ ہر ایک آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ حضرت گرامی، مغرب نے جو طوفان برپا کیا ہے ساری دنیا میں، عقائد، افکار، ہر چیز اس میں بہہ گئے۔ اہل ایمان کے کسی بھی بچے سے پوچھئے یا کسی بھی آدمی سے پوچھئے کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی ہے، کوئی معقول جواب نہیں ملے گا۔ پرپز آف لائف، پرپز آف کریشن، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پرپز آف کریشن کیا ہے، اس کائنات کی پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے۔ یہ ہمارے کھانے، یہ ہماری مزیدار زندگیاں، یہ ہماری جستجویں جو دنیا کی سنوارنے کے لیے کی جا رہی ہیں، یہ کیا حیثیت رکھتی ہیں، یہ معلوم ہو جائے گا۔ 3 مقامات سے قرآن مجید میں جو باتیں آئی ہیں، کئی مقامات پہ باتیں آئی ہیں، لیکن میں 3 مقامات سے آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان کیوں بنائی ہے؟ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے اس زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کی تخلیق کوئی کھیل کے طور پہ نہیں کی ہے کہ تم کو بھیجیں اور کہیں کہ اڈلی کھا لو، سموسے کھا لو، اچھے کپڑے پہن لو،
اچھی شاندار گاڑیاں خرید لو، خوشنما گھر بنا لو، یہ کھیل کے طور پہ ہم نے یہ کائنات کی تخلیق نہیں کی ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کھیل کے طور پہ نہیں ہے یہ کوئی ورلڈ کپ نہیں ہے دنیا کہ لوگ جمع ہوں، واہ واہ کریں، کچھ کھائیں پئیں، جوش منائیں، پٹاخے چھوڑیں۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ نے کھیل کے طور پہ نہیں کیا ہے۔ اور اگلی آیت میں کہا کہ وما خلقناہما الا بالحق، ہم نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا اور برے کے درمیان تمیز۔ کائنات کی تخلیق اچھے اور برے کے درمیان تمیز کے لیے پیدا کی گئی، ایسے کھیل کود کے لیے نہیں کہ چلو آج دن کیسا گزاریں، 24 گھنٹے کے دیکھیں، کھیل کود، لطف، گفتگویں، شادیاں، اس کے سوا کیا ہے؟ کھیل کود ہے ہمارا۔ اللہ کہتا ہے کہ کھیل کود کے لیے میں نے کائنات نہیں پیدا کی، میں نے تجھے اس زمین پہ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تاکہ حق پہ جو بھی کھرا اترے گا اسے میں کامیاب کروں گا، اور جو حق پہ ناکام ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء میں ایک اور خاص بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق صرف حق اور باطل کے مارکے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ صرف کھانے پینے اور مستیاں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے مارکا، آپس میں جو ٹکراؤ ہے کہ حق کے پسند کرنے والے باطل کے پسند کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں، اور حق والے حق کو غالب کرنے کی کوشش کریں، باطل والے باطل کو غالب کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حق پسندوں کی نصرت فرمائے گا، حق غالب آ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اہل ایمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کھانے پینے کے، شادیاں منانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، موج مستیاں کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو کھیل کود کے طور پہ پیدا نہیں کیا، مذاق میں پیدا نہیں کیا، مسخری میں نعوذ باللہ پیدا نہیں کیا۔ ہم نے اس کائنات کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر ہمارا مقصد کھیلنے کے لیے پیدا کرنا ہوتا، کچھ یہ جا کے دنیا میں کیا کرے گا، یہ کیا کھیل رہا ہے، کیسے خوشیاں منا رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اگر کھیل کے طور پہ ہم کو ایک کائنات کی تخلیق کرنی ہوتی تو ہم اپنے پاس کو ایک کھلونا بنا لیتے کھیل لینے کے لیے۔ اتنی عظیم کائنات کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنی عظیم کائنات کو ہم نے بنایا ایک مقصد کے لیے۔ اگر کوئی کھیلنے کی کوئی چیز بنانا ہوتا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، ہم اپنے پاس اسے بنا لیتے اور آپ کھیلنے لگ جاتے۔ ان کننا فاعلین، ہم یہ کر لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ ہم یہ کائنات کی تخلیق اس لیے کیے ہیں کہ ہم حق کو اٹھا کر باطل کے سر پہ مار دیں اور باطل کا دماغ پاش پاش ہو جائے۔ اس لیے ہم نے کائنات کو بنایا ہے، حق اور باطل کے مارکے کے لیے۔ جہاں نبی کے ماننے والے ابو جہل کے ماننے والے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے سر پہ ایسا مار دیتا ہے کہ باطل آنن فانن میں دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے، فاذا هو زاہق، وہ بھاگ جاتا ہے۔
اہل ایمان کو اس مارکے کے جز کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مارکے میں شامل ہو جاؤ۔ ابو جہل کی ماننے والوں نے دنیا میں فساد پیدا کر دیا ہے، اہل حق تم دعوتوں میں رہ گئے ہو، اہل حق تم گھر بنانے میں رہ گئے ہو، اہل حق تم دنیا کے گنجلک گلیوں میں اپنے آپ کو بھٹکا دیے ہو۔ باطل اپنے کر و فر کے ساتھ تمہارے مقابلے میں آ گیا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم حق کے پرستار ہو۔ یہ کائنات بنی ہے حق و باطل کے مارکے کے لیے۔ یہاں دو فورسز ہیں، فورسز گڈ فورسز اور ایول فورسز، فورسز آف گڈ، فورسز آف ایول، یہ دونوں کے درمیان زبردست مارکا چلتا ہے، اور اہل ایمان تم فورسز آف گڈ میں اپنے آپ کو شامل کرو۔ یہ کائنات کا مقصد ہے۔ ماس کھائیں پئیں اور ایک دو رکعت نماز مسجد میں آ کے پڑھ لیں، ماس میں مومن ہوں، یہ کائنات کا مقصد نہیں ہے۔ کب معلوم ہوگا؟ سانس بند ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ چند سجدے کھوٹے لے کر ہم اللہ کے پاس پہنچیں، یہ ایمان کے تحفے کے طور پر اللہ کہے گا کہ میرا بھیجا ہوا دین مغلوب تھا ظالم، تو نے گھر تو سنوارا، تو نے گاڑیاں تو خریدی، تو نے شادیاں تو کی، میرا دین مغلوب تھا، تو نے کیا کیا؟ بتا کیا جواب ہوگا؟ دنیا میں اور جمہوری ملک میں رہنے والوں کی زبان تو بڑی تیز چلتی ہے، آزادی ہے، جو چاہے بول سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جب منہ پہ ٹھپا لگا دے گا اللہ تعالیٰ، ہاتھ اور پیر سے پوچھے گا، تو جب کیا بنے گا؟ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سواد میں فرمایا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے کوئی باطل بیکار پیدا نہیں کیا ہے کہ بیکار ہے، یہ کچھ دن گزار دیے، اچھا کھاؤ پیو چلے جاؤ، کیا ہے بھئی بس بیکار چیز ہے، یہاں پہ رہنا ہے، آگے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اس کائنات میں جو دو گروپ ہیں، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، ان کو فسادیوں کے ساتھ کر دیں گے؟ فسادی بھی اسی زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کرنے والے بھی اسی زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا زمین میں فساد پھیلانے والے اور ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا دونوں کا معاملہ ہم برابر کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا فاجر اور متقی جو اللہ کے لیے پوری زندگی گزارنے والے اور شیطان کے لیے پوری زندگی گزارنے والے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ دونوں اسی زمین پہ رہتے ہیں۔ کائنات کا مقصد یہ ہے، حق و باطل کا ٹکراؤ، شیطان کی فورسز اور اللہ کی فورسز کے درمیان تصادم، اس میں ایمان اور عمل صالح کرنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والے، یہ دونوں کا حشر ایک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے یہ زمین کو کوئی باطل نہیں بنایا ہے۔ کھا پی کے مست رہنے والے اور اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والے، یہ دونوں مساوی ہو نہیں سکتے۔ چند نمازیں پڑھ کے پوری زندگی کو اللہ کے راستے میں لگانے والوں کے درمیان ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا، معاملہ بالکل الگ ہے۔ صرف اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست پہ شامل کرو اور کھاؤ پیو مزے سے زندگی گزارو، اور اسلام مغلوب ہو اور ماتھے پہ کوئی شکن تک نہ آئے، یہ زندگی، یہ اس کائنات کا مقصد نہیں ہے۔ اس کائنات کا مقصد
حق و باطل کے درمیان کشمکش یہ کائنات کا مقصد ہے۔ جس وقت اللہ کا پہلا نبی حضرت آدم زمین پہ آ رہا تھا، اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن اور انسانوں کے دشمن کو دونوں کے ایک ساتھ زمین پہ اتارا۔ اللہ کے نبی کو، حضرت آدم، اور اپنے دشمن کو اور انسانوں کے دشمن کو زمین پہ اتارا۔ اور پریسائسلی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ زمین پہ دو فورسز آف ایول، شیطانی فورسز، اور فورسز آف حسنہ یا اللہ کے قوتیں یہ زمین پہ ہیں، اور یہ دونوں کے بیچ میں کشمکش چلتی ہے۔ یہ کشمکش سے دور مزے کی زندگی گزارنا یہ مجرموں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے دربار کے مجرم ہیں جو حق و باطل کی کشمکش سے دور مزے کی زندگی گزاریں، یہ جرم ہے۔ حضرت گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کو ایک دوسرے انداز میں بھی پیش کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے 3 آیتیں بتائیں کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اب کائنات کی تخلیق کا دوسرا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس دوسرے مقصد پہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے یہ دیکھیے۔ پہلے مقصد پہ تو فعل، ہر آدمی جھانک کے دیکھ لے، میں بول رہا ہوں، میں اپنے آپ کو فعل محسوس کر رہا ہوں، ہر آدمی فعل۔ پہلے مقصد میں حق و باطل کے درمیان جو تصادم ہے، جو معرکہ ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ دعوتیں ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے نامہ اعمال میں خوش گپیاں ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں دوستوں کے ساتھ وقت بربادی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ کوششیں اور باطل کو سرنگو کرنے کی کوششیں ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہیں۔ مقصد تخلیق کائنات میں تمام فعل۔ اب جو دوسرا انداز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس میں کہاں کامیاب ہیں ہم دیکھیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے یعنی عرش والا، جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش پانی پہ موجود تھا۔ اس کے بعد فرمایا لی کا مطلب وجہ۔ پہلے جو آیت بیان کی گئی ہے وہ آیت کی وجہ کیا ہے، یہ تخلیق کی وجہ کیا ہے۔ ہم نے یہ کائنات کو، زمین و آسمان کی تخلیق کو کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کس کی زندگی میں گڈ ڈیڈز ہیں، کس کی زندگی میں اعمال صالحہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ 24 گھنٹے کا جائزہ لیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ گناہ کتنے بڑے ہوئے ہیں نیک اعمال پر۔ نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو دماغ باہر، سیل فون کی گھنٹیاں بجتی ہوئی، سلام پھیرتے ہی تیزی سے مسجد سے نکلنے کی تیاری، دل باہر اٹکا ہوا، یہ کھوٹے سجدے، یہ ہماری نمازیں۔ ہماری پوری زندگی کے نیک اعمال صرف وہ نمازیں انتہائی کھوٹی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں میری نگاہیں لگی ہوئی ہے۔ معاشرت میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم کون اچھا عمل کرتا ہے، تجارت میں دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے، عدالتوں میں ہماری نگاہ لگی ہوئی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ جب تمہارے ویوہار ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ لگی ہوئی ہے، کالجوں میں ہماری نگاہ لگی ہوئی ہے، خلوتوں میں ہماری نگاہ ہے تم پر،
جلوتوں میں ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام مراحل میں تم کیسے نیک عمل کرتے ہو. 24 گھنٹوں کو نچوڑ کے دیکھو. اس کائنات کی تخلیق کے مقصد میں تم کامیاب ہو. اتنا عظیم کائنات ہم نے بنا دی. سورج نکل رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, تارے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں. اتنی عظیم کائنات, ایک ہی مقصد اللہ نے یہاں اس آیت میں بیان فرمایا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے. آخری سانس آئے گی تو بہت مشکل ہوگی دوستو. جب بولیں گے ہاں کف افسوس ملیں گے, ہاں یہ زندگی جا رہی ہے, ارے بریانیاں رخصت ہو رہی ہیں, مندیاں رخصت ہو رہی ہیں, شادیاں رخصت ہو رہی ہیں, طویل سفر اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا, کروڑوں روپے کمائے لیکن اللہ کے پاس کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا خرچ کیا ہم نے. زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس دنیا کے لیے گزار دیا. آخری وقت جب آ کے کھڑا ہوگا, آدمی اس موقع پہ اپنے آپ کو کھڑے کر کے دیکھے, کیا اس موقع پہ دل مطمئن رہے گا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا نعرہ خود اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, کہاں ہے؟ زندگی تو بس ناشتوں سے لے کے رات کے کھانے پہ رخصت, محفلوں سے لے کے شادیوں تک ختم. دین کے لیے کوئی تگودو نہیں, کوئی مشکل نہیں. اتنا کھا رہے ہیں اور زمین, یہ جسم اتنی انرجی پروڈیوس کر رہا ہے اور وہ انرجی اللہ اس کے رسول کے لیے خرچ نہیں ہو رہی ہے. کیا شکر گزاری ہے. حضرت گرامی ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے. بچے آ رہے ہیں, خوشی اور گھر میں جشن کا ماحول ہے. بچے جب گھومتے پھرتے ہیں تو دل شاد ہو جاتا ہے گھر میں. لیکن وہی بڑھ کر جب اس کا جنازہ نکل جاتا ہے تو کئی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی پیدا ہوئے ہیں, لوگوں کو ہم نے بہت سال پہلے خوشیاں دی تھیں, اب ان قریب لوگوں کو ہم غم دینے والے ہیں. ہم بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. یہ کیا سائیکل ہے؟ پیدائش اور موت کا یہ سائیکل کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے اس پیدائش اور موت کی سائیکل کی؟ غور کرو. اللہ نے فرمایا کہ بس ایک کام میری نگاہیں لگی ہوئی ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. شعور کی زندگی سے موت کے درمیان ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہے اور ہم آزما رہے ہیں, ہم امتحان لے رہے ہیں, ہم پرکھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ زندگی اچھے عمل کے لیے, یہ زندگی کف افسوس ملنے کے لیے نہیں ہے. وقت گزرنے کے بعد افسوس کرتے رہے اس لیے زندگی نہیں ہے. زندگی صرف نیک اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. حضرت گرامی ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں یہ بات فرمائی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ معاشرے میں ایک زبردست مالدار آدمی ہے اور اینٹرا اپنے مال پر اور لوگوں پہ اپنی ساکھ بٹھانے کی کوشش کر رہا. اس کی گاڑیاں دیکھو, اس کی ڈریسنگ دیکھو, اس کا ڈیزائنر ویئر دیکھو. ایک غریب ہے, دل محسوس کرے جا رہا, اللہ میرے غریب کے بنا مالک, وہ سیدھا کپڑے پہنا ہوا ہوں میرے مولا. یہ دنیاوی نقطہ نظر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجات جو لوگوں کے درمیان ہیں اس کے پیچھے بھی ہماری وہی حکمت ہے.
هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وہی اللہ ہے جس نے زمین پر تم کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، منمانی زندگی کے لیے نہیں. نائب کا مطلب اس کے دیے ہوئے احکام کو زمین پہ نافذ کرنا. جیسے گورنر ہے، دلی سے کوئی آرڈر آ گیا، یہ بل پاس نہیں کرنا ہے، روک کے رکھو، وہ نہیں کرتا. لیکن یہ گورنر، یہ اللہ کا خلیفہ زمین پہ آ کے منمانی صرف شادی خانوں کو سجانے کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنے گھروں کو سنبھالنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے. شیطان دندناتا ہوا زمین پہ گھوم رہا ہے، اس کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتی. یہ خلائف الارض، هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور زمین میں ہم نے کچھ لوگوں پہ درجات دیے ہیں. کچھ کو سیاسی طور پہ درجات دیے ہیں، کچھ کو عہدوں کے طور پہ درجات دیے ہیں، کچھ کو مالی طور پہ درجات دیے ہیں، کچھ کو نسبی طور پہ درجات دیے ہیں. یہ درجات اس لیے نہیں کہ اپنی ساکھ بٹھاؤ، منمانی کرو، لوگوں کو اپنا غلام بناؤ. نہیں، فیما آتاکم لیبلوکم فیما آتاکم، ہم تمہاری آزمائش کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. اے کروڑ پتی، تن مت، تیری آزمائش ہو رہی ہے. اے غریب، رو مت، تیری آزمائش ہو رہی ہے. اے پریزیڈنٹ، تن مت، لاکھوں کو پہ بمباری مت کر، تیری آزمائش ہو رہی ہے. اے مالدار، تیری آزمائش ہو رہی ہے. اے حکمراں، تیری آزمائش ہو رہی ہے. ہر ایک کی آزمائش چل رہی ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے مقاصد بیان فرمائے اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں. ایک تو حق و باطل کے مارکے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو برپا کیا ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ حق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے اور باطل کو دبانے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ دنیا مزے، موج مستی، پکنکوں کی، شادیوں کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ شادی خانوں کی جگہ نہیں ہے، یہ موج مستیوں کی جگہ نہیں ہے. قبرستان میں جب آدمی کو نیچے اتارتے ہیں خبر میں، وہ حقیقت ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی. اس مقام پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو. ہر آدمی پہ اللہ کی نگاہ لگی ہوئی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں سے ہے جو اچھا عمل کر کے آتا ہے. حضرت گرامی، یہ تو دو باتیں آئیں کائنات کی تخلیق کے لیے. اب انسان کی تخلیق کا پرپس کیا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا. بھائی پرپس کیا ہے کہ مست رہو، جمعہ کی نماز کو بھی اطمینان سے 1:45 بجے آؤ. مقصد یہ ہے آ کے پیچھے سے سامنے بیٹھ جاؤ، یہ مقصد ہے؟ یا من مانی کرتے رہو دنیا میں، جو چاہے کرتے رہو، یہ زندگی میری ہے، I will live on my own terms. انگریز بولتا. انگریز بچے سے پوچھئے how do you live the life، زندگی کیسے گزارو گے؟ تو کہے گا I will live the life on my own terms، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا. کیا اہل ایمان کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ یا انسان کی تخلیق اسی لیے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو
جو قرآن میں باتیں آئی ہیں اس میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ باتیں جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ یہ ذہن میں نہیں ہے تو جو چاہے پھر ہم بھی بولیں گے وہ انگریزوں کی طرح یس آئی ول لیو آن مائی اون ٹرمز، مر گیا آن مائی اون ٹرمز دوزخ میں جائے گا۔ اللہ خود کہے گا یس آن یور اون ٹرمز گو ٹو ہیل۔ بھائی یو آر آن یور اون ٹرمز ہے نا، آن یور اون ٹرمز گو ٹو ہیل۔ یہ بھی اہل ایمان کے ساتھ نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی آیت میں بیان فرما دی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے۔ کوئی عمل عبادت سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کا مطلب نہیں کہ پوری دنیا چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، حصول رزق اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، عبادت ہے۔ بیوی کے ساتھ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، عبادت ہے۔ تجارت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، عبادت ہے۔ بچوں کی افزائش، ان کی پرورش اللہ کے اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق ہو، یہ عبادت ہے۔ بچوں کو نہ قرآن پڑھا رہے ہیں، نہ کوئی اچھی باتیں سکھا رہے ہیں، تھوڑا عمر بڑھتے ہی سیل فون دے دے رہے ہیں، بگڑ جا بیٹا۔ پوری نسل بگڑ گئی ہے۔ وہ باپ اپنے بچوں کے دنیاوی اور اخروی خسارے کا سامان کر چکے ہیں سیل فون کے ذریعے سے۔ دے آر اوپن ٹو فحش، ٹوٹل اوپن ٹو فحش۔ پھر اس کی زندگی کیا عبادت میں گزرے گی، کیا نمازوں میں گزرے گی، کیا اچھے کاروبار کرے گا، کیا بہترین دوست بنائے گا؟ مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منمانی زندگی نہیں ہے تمہاری زمین پر۔ جینوسائیڈ جو منمانی زندگی گزار رہا، بچر نیتنیاہو اپنی منمانی زندگی گزار رہا، ہالی ووڈ منمانی زندگی، بالی ووڈ منمانی زندگی، اہل ایمان بھی اسی طوفان میں اپنے آپ کو برباد کر دیے۔ Every single young man is exposed to this۔ ہر نوجوان اس فحش کو ایکسپوز ہو چکا ہے۔ یہ اہل ایمان کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ اور کوشش بھی نہیں ہے کہ بھئی دین غالب ہو تاکہ ان شعاعوں پر اسلامی حکومت رہے یا اسلامی قدغن رہے، اس کی بھی کوشش نہیں ہے۔ مست ہے بس سیل فون کے بغیر۔ مسجد میں شادی ہو رہی، پیچھے بڈھے بڈھے ڈنگ ڈنگ فوٹواں لے رہے ہیں۔ کیا 10ویں کلاس میں فوٹو لینا تھا تو مولانا سے پوچھے، مولانا فوٹو لینا جائز ہے نہیں ہے، خالی فوٹو لینا۔ 10th میں جب میں 10th کا تھا تو ایگزام لکھنے کے لیے ہال ٹکٹ پہ فوٹو ہونا تھا، مولانا سے پوچھنا پڑا تھا، مولانا فوٹو لینا پڑ رہا ہے، جائز ہے نہیں ہے؟ تو مولانا بولے پڑھنے کے لیے، حج کو جانے کے لیے جائز ہے، اس کے سوا جائز نہیں ہے۔ اب پورے لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں۔ ایسا کیا اللہ کے پاس پیش کریں گے یہ سیلفی؟ یہ سیل فون تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد صرف عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ پوری زندگی قرآن کے سائے میں آئے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو بھی زندگی گزرے گی اللہ کے کتاب کے سائے میں، ہم نے اس سائے کو ہٹا دیا، شیطان کی چھتری پکڑ لی۔ مسجدوں میں بھی شیطان کی چھتری لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت گرامی،
ایک اور بات اس سلسلے میں تھی، میں کبھی بعد میں کروں گا، لیکن اور ایک بات میں اپنے تقریر ختم ہونے سے پہلے رکھوں کہ دوسرا ایک پہلو جو ہے، کائنات کی جو اس وقت سچویشن ہے، وہ کائنات کی سچویشن کے حساب سے انسان کی مطابقت ہونا، انسان کائنات کے مطابق نہ ہو نالائق ہے۔ کائنات کی جو فطرت ہے، ہم بھی اسی کائنات کے جز ہیں، زمین گھوم رہی ہم بھی گھوم رہے، کائنات گھوم رہی ہم بھی گھوم رہے، یہ فزیکل ہے، لیکن روحانی طور پہ بھی ایسی معاملہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی جو فطرت ہے ہماری بھی فطرت ویسے ہی ہونی چاہیے۔ دو باتیں رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کائنات کی فطرت میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ آیت ختم ہو رہی ہے قالتا اتینا طائعین، یہ کائنات کی بنیادی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر لوگوں کو بتایا، سائنسدانوں تم نالائق ہو، اصل کیا ہوا یہ دیکھو کہ ہم نے جب زمین و آسمان بنانے کا فیصلہ کیا اور آسمان دخان دھواں تھا، بادل کی شکل میں دھواں تھا، وہی یہ دخان، بگ بینگ تھیری وغیرہ اس کو بازو رکھو، اصل بات یہ ہے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمایا، فقال لها، اسے کہا، وللارض ائتیا، اور زمین سے یہ دونوں سے کہا، ائتیا، وجود میں آ جاؤ، طوعا او کرہا، چاہی نہ چاہی تم کو وجود میں آنا ہی ہے، اس لیے کہ میں حکم دے رہا ہوں، you like or don't like immaterial، تم کو وجود میں آنا ہے۔ قالتا، دونوں نے کہا، اتینا طائعین، مالک ہم فرما برداروں کی طرح وجود میں آ گئے میرے مولا، ہم فرما بردار ہیں، اور کائنات کی صفت فرما برداری ہے۔ ہوائیں فرما بردار، سورج فرما بردار، چاند فرما بردار، ایک ایک دن کا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اور کب سے فرما برداری؟ جب سے اس کا وجود ہوا ہے۔ اور اس فرما بردار کائنات میں ہم ہیں، اور ہم اپنے ماں آپ کو جان کے دیکھیں کہ اس کائنات کے مطابق ہیں یا اس کے مقابلے میں ہیں، اپنی زندگیاں فرما برداری میں ہیں یا سرکشی میں ہیں۔ پوری کائنات فرما برداری کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے زمین پہ زندگی ہے، کائنات میں زندگی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے۔ اے مومن، کیا تو بھی اس کائنات کے مطابق ہے؟ اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے یا نہیں؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے، اس کائنات کی دوسری اہم ترین صفت حرکت ہے۔ ایک فرما برداری، دوسری حرکت۔ فرما برداری کے ساتھ حرکت ہے، حرکت نہ ہو زمین پہ، زمین کیا کائنات میں زندگی نہیں ہوتی۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ کیسی حرکت کر رہے دیکھیں، زمین، رات اور دن۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، رات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دن کھینچ لیا جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے۔
والشمس تجری مستقر لہا ذالک تقدیر العزیز الحکیم. یہ سورج اپنے مکان کی طرف چلا جا رہا ہے. مستقر لہا، اپنے مستقر کی طرف مستقل گامزن ہے، چلا جا رہا ہے، حرکت کرتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا بنا ہے، وہ اس کا اندازہ ہے. والشمس، سورج، تجری مستقر لہا، اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے، حرکت. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. یہ چاند دیکھتے ہو، 14ویں چاند. شاعر لوگ اپنی محبوبہ کے لیے 14ویں کا چاند استعمال کرتے ہیں، اتنا خوبصورت ہوتا ہے. آہستہ 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 وہ گھٹتے کھجور کی ایک شاخ کی مانند ہو جاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ حرکت. کائنات حرکت کر رہی ہے. سورج حرکت، زمین حرکت اور چاند حرکت. چھوٹے سے ہلال سے لے کے پورے بدر کامل یعنی 14ویں کا چاند، 14ویں کے چاند سے پھر ایک ہلال چھوٹا سا ایک ٹکڑے کی طرح ہو جاتا ہے. اور للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ لے. چاند اگر ٹھہرا ہوا ہے، سورج گھوم رہا ہے تو سورج پکڑ لے گا؟ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے. سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ لے، اور رات کی یہ مجال نہیں کہ دن کو پکڑ لے، یا دن کی مجال نہیں کہ رات کو پکڑ لے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر سیارہ اپنے مدار میں بس گھومتا جا رہا ہے، تیر رہا ہے. حرکت، کائنات کی حرکت، یہ کائنات کی صفت ہے. دو چیزیں، کائنات، ایک تو اطاعت و فرما برداری اور دوسری حرکت. یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے کائنات ٹھہری ہوئی ہے. اہل ایمان اپنے آپ کو دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں، کیا اس کائنات کے مطابق اپنی زندگیاں ہیں؟ کیا اطاعت ہے زندگی میں؟ کیا حرکت ہے؟ اپنے بچے تو 12-1 بجے تک بستر کے سلوٹ بنے ہوئے رہتے ہیں. چبوتروں پہ رات کے 2-2 بجے تک بے حرکت بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جبکہ کائنات کی صفت حرکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار حرا سے اترے، آپ کے رفیق اعلیٰ تک پہنچنے تک 1 سیکنڈ بھی آپ نے حرکت سے اپنی زندگی کو دور نہیں رکھا. پوری زندگی حرکت. صحابہ کی زندگی حرکت پوری. آپ دیکھیں کہ اطاعت اور حرکت آنن فانن میں 1 صدی کے اندر آدھی دنیا تک پورا اسلام پھیل گیا. یہ 2 چیزوں کی وجہ سے، اطاعت اور حرکت. آج ہماری حرکت ختم. بیٹا اٹھو، 12-1 بج گئے، کھچڑی ٹھنڈی ہو جاتی بیٹا. یہ ہے، یہ ہمارا نوجوان. کائنات سے بالکل جدا کھانا، کائنات کی صفت سے دور، اٹھا کے پھینک دیا جاتا کچرے کی کنڈی میں. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جبکہ وہاں دیکھیں صبح و شام سرنگوں سے نکل رہے ہیں، حرکت حرکت اطاعت. ساری دنیا میں ایک دھاک بیٹھ گئی ہے. جب اس میں سے کوئی ایک تقریر کرتا ہے تو لوگوں کے پیشاب نکل جا رہے ہیں. یہ روب دیکھیے آپ، یہ دھاک دیکھیے. کس لیے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے، اطاعت، حرکت. اور آج بھائی ہم کو ذرا ریزرویشن دو، ہمارا بچہ نہیں پڑھا، ذرا میڈیکل میں 4% ہونا، انجینئرنگ میں 4% ہونا. نہ حرکت ہے نہ کچھ ہے، بھیک مانگ رہے ہیں. اس مقام پہ امت مسلمہ پہنچی. حضرت گرامی، میں نے آج آپ کے سامنے جو باتیں رکھیں، سب سے پہلے میں نے اس کائنات کے بارے میں 2 باتیں رکھیں.
ایک بات تو میں نے یہ رکھی کہ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے حق و باطل کا معرکہ ہے، اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ چوتھا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات کی جو صفت ہے، دو باتیں ہیں، ایک تو اس کی صفت ہے اطاعت اور دوسری ہے حرکت۔ اطاعت کے ساتھ حرکت۔ ایک چور بھی حرکت کرتا ہے لیکن اطاعت کے ساتھ نہیں ہے، ایک غنڈہ بھی حرکت کرتا ہے لیکن اطاعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اطاعت کے ساتھ حرکت ہونا ہے تو قوم اوپر اٹھتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔